پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق كل شيء ثم هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وسيد أولنا وآخرنا محمد المصطفى وعلى آله بدور الدجى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی۔ ماشاءاللہ کیا دوڑا ذوق کے دنیا میں انقلاب کا بانی۔ سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی۔ جس نے باطل کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی، وہ مرد حق وہ ہے در ثانی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ دی بے شمار حمد و ثنا آقا انعامدار حبیب پروردگار حامی بے کساں سید سروراں جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام دور و نزدیک تو تشریف لیون والے احباب، 10 روزہ محافل محرم الحرام دی آخری نشست اس دے وچ میں اور تسی شامل ہاں۔ دعا کرو اللہ کریم میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے
برادران اسلام کربلا دے عنوان دے اتے اس دی مناسبت دے نال اے محافل ہویاں تو کربلا دے بڑے پیغام بھی ہیں. کربلا تے اٹھن والے بہت زیادہ ایک ذہن دے اندر سوال بھی ہیں. تو سارے تے ایک نشست دے اندر بیان نہیں ہو سکتے، چند ایک بیان کراں گا کہ کربلا کیوں ہوئی، ادھا پس منظر کی ہے، ادھے نتائج کی ہوئے اور ادھے واسطے ساڑھے وچ کی رہنمائی مل دی. سب تو پہلے تے یاد رکھو کہ کربلا دے میدان دے اندر لوگ کلمہ گو موجود سن جڑے امام علی مقام دے مقابلے دے اندر آئے اور انہوں نے پھر ظلم دی انتہا کی تھی. فرق کی سی انہاں لوگاں اور انہاں لوگاں دے درمیان. ایک کربلا دا پیغام میں 10 دن جو تسی سنے ہو دا کریٹیکل نوٹ اور سمری میں کوشش کراں گا بیان کراں. ہینوں بھی انسان جنہ لوگاں نے ظلم دی اخیر کی تھی. ایک بندے نو جدوں شہید کر دیتا ہے تو پھر وہ دے سر نو بھی نیزے تے بلند کرنا، یہ کتنی صفاقی ہے اور کتنا جبر ہے. بندے ہی نے ایتے بھی بندے نے فرق کیے. فرق صرف انہا ہے کہ جڑے جزید دے پاسے والے لوگ نے انہوں نے آخرت دی نہیں، انہوں نے دنیا دی طلب سی، اور جڑے لوگ امام علی مقام دے غلام نے انہوں نے دنیا دی نہیں، انہوں نے آخرت دی طلب سی. یہ ہون بھی دور موجود ہے. اور علامہ نے جدو کہا سی نا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آید پدید. اے نہ سمجھو کہ ہون کربلا کوئی نہیں. اقبال آدھے نے ہون بھی کربلا ہے، دنیا چاہوں دی ہے کہ مال دی محبت اچھ گناہ کریں تے یزیدیت ہے. جے مال اللہ دی راہ تے قربان کر کے دین تے خرچ کریں اے حسینیت ہے. اے فرق ہے. اور واصف علی واصف ایک دانشور گزرین بڑی انہاں گل کی تھی. وہ آدھے نے باسا نہ کرو کربلا تے. معاشرے دی جدوں حالت ویکھی نا تو انہاں دے جملے غور کرو. وہ فرماندے نے کہ شکر کرو بے تسی کربلا چاہو نا، ہون تے حسین حسین کر دیو. فرمایا جی ہون دنیا تے لوگ مال پیچھے ہیں نا. وہ آدھے نے میرا نظریہ ہے کہ اگر یہ بندے ہوندے نا کربلا تے نہ یزید دے پاسے ہونا. جیڑا بندہ دکان تے بیٹھا خوراک ایک بندے دی او دے ملاوٹ کردا ہے تے آکھے میں حسینی ہاں تے او دی گل تے گفتار تے ہے، کردار نہیں ہے. کربلا نے ایک لکیر کھچی ہے. ایک پاسے دنیا دے طالب نے جنہاں نو یزیدی آکھیا جاندا ہے، ایک پاسے او نے کہ جڑے مال نو ضرورت تے سمجھ دے نے، لیکن جتنا اللہ دے وے حلال دا ہوئے دین تو ود کے مال دی عزت نہیں کردے. انہاں دا نا حسینی ہے. اور قرآن و حدیث دے مطابق ایک کربلا جڑی ہے نا، کوئی بھی میرا خیال ہے کہ جڑا کربلا بیان کرے اور جڑی گل بیان کرے پہلے انہوں قرآن و حدیث چو تلاش کرے. سورہ آل عمران دی آیت نمبر 200 میں تلاوت کی تھی. رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو. یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اور فرمایا صابروا بھی ہو جاؤ. اے تھوڑا جا فرق سمجھو. میرے اکثر چہرے ہونے جڑے علمی بات پسند کر دیں. فرمایا صبر تے مصابرہ یہ بھی کرو، ورابطو تے رابطو ہو جاؤ. کیا صبر تے مصابرہ ایک ہی ہے؟ صابرو دا تے صبر کرو اے دا معنی ایک ہی ہے؟ فرمایا نہیں. پہلے نمبر تے صبر نو سمجھو. صبر دا معنی ہے رکنا، اپنے نفس نو روکنا. اور علماء نے محدثین نے فرمایا الصبر علی ثلاثت انواع، صبر دیاں 3 قسماں نے. پہلی صبر کیے الصبر علی طاعت اللہ. پہلا صبر ہے کہ بندے دا نفس اللہ دی فرما برداری چوے.
جڑا نماز بندہ پڑھتا ہے یہ بھی صبر جے، صرف روزہ صبر نہیں، زکات دیندا ہے یہ بھی صبر ہے کہ نفس اور چاہتا ہے لیکن وہ روکدا ہے۔ پہلا ہے علی طاعت اللہ، اللہ دی فرما برداری تے، اور دوسرا صبر کی ہے، فرمایا دوسری قسم ہے وہ الصبر عن محارم اللہ، اللہ نے جڑیاں حرام چیزاں کیتیاں نے انہاں تو رکنا ہے بھی صبر ہے۔ تیسری قسم کی یہ والصبر علی اقدار اللہ، فرمایا تیسرے قسم ہے وہ کہ جڑی اللہ تقدیر لکھی ہے نا، اللہ جو مقدر لکھی ہے اس تے راضی ہو جانا، یہ بھی صبر دی قسم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ میرے امام اور آپ تے رفقا نے صبر دیاں بھی یہ تین قسمہ ادا کیتیاں، اور فرمایا صرف صبر نہیں، صابرو بھی ہو جاؤ۔ وہ صابرو کی یہ صابرو دا معنی ہے وے کہ اے غالبو علی الکفار بالصبر، کہ تسی جدوں کوئی مصیبت آئے، کسے پاسوں غم آئے تے انج صبر کرو کہ دوڑا صبر دشمن دے اتے روب بن کے تاری ہو جائے۔ اللہ فرماندہ صبر بھی کرو، صابرو ہو جاؤ، یعنی ایزا آئیے تکلیف پہنچیے کسے غیر اللہ تے انج صبر کرو کہ دوڑا صبر اگلے تے روب ہو جائے۔ ورابطو، اور فرمایا جڑیاں اللہ دی حداں نے اسلامی سرحداں دی حفاظت کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تے تقوی اختیار کرو تاکہ میرے رب دی بارگاہ وچ کامیابی حاصل کر سکو۔ حضرات گرامی کربلا دا میدان دیکھو نا، تے امام علی مقام اور آپ دے رفقا نے اس آیت دے اتے یہ پڑھنا سوکھا ہے، بیان کرنا سوکھا ہے، لیکن عملی تفسیر کر کے امام علی مقام نے کربلا دے میدان وچ دسیا۔ پہلی صبر دی قسم اللہ دی فرما برداری، وہ بھی کربلا وچ کوئی دنیا دی تاریخ ضعیف تو ضعیف روایت لے آوے کہ امام دے رفقا وچوں کسے اللہ دے حکم عدولی کیتی ہوئے، سارے اللہ دے فرما بردار، کسے حرام ال گیا ہوئے نا۔ تے تیسری گل کہ اللہ نے جو مقدر بنایا ہے اس تے راضی ہونا، یہ بھی صبر ہے۔ اور دنیا دے اتے اکثر لوگ جڑے میرا نظریہ ہے، میں جنہاں چیک کیتا ہے، انہاں چوں اکثر امیراں چوں تے لوگ اللہ تے راضی بہت تھوڑے نے، تے غریباں چوں اس نالوں زیادہ تھوڑے جے راضی۔ اللہ تے راضی ہونا جس سے اس حال وچ رکھے ہے۔ ایک بندہ ہے اندے کول بھی مال سب کچھ ہے تے او دا دل لے کردا میں راضی نہیں، مینوں ہور لبے۔ کسے نو شہرت ملی ہے تے او راضی نہیں، کسے نو غم آ گیا تے او راضی نہیں۔ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے اس تے راضی ہونا، ہے بھی کربلا وچ سمجھ آوندا ہے۔ صابرو، دشمن تکلیف دیتی ہے تے ان دے اتے انج صبر کیتا ہے میرے امام نے کہ انہوں نے سارے امام علی مقام دا دھڑ تو جدا کیتا ہے۔ اور یہ بات میں کوڑوں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ دیاں معتبر کتاباں دستیاں نے جدوں کربلا معلّہ تو دمشق تک ایک لمبا سفر ہویا، نیزیاں دے اتے سر نے شہیدان محبت دے، تے جدوں یزید لین کولے گئے نا تو وہ اپنے معتمد خاص کولو پوچھدا ہے بے تو کی محسوس کیتا ہے اس سارے سفر ہے؟ تو دے جملے سننا، وہ کہنے لگا کہ جے سچ پوچھنا ہے نا تے اسی ہے انہاں نو لہو لوہان کیتا، انہاں دے دھڑاں دی بے حرمتی کیتی ہے، سر جدا کیتے نے، لیکن سارے راہ انہاں دی تمانیت ویکھ کے لگدا انجا بھی اے جت گئے نے تے اسی ہار گئے ہیں۔ صابرو، اللہ فرماندہ ایزا کسے دیتی ہے نا تے اگو صبر انج دا کر بھی ہوندے تے روب پہ جائے، اے بھی کربلا دستی ہے۔ فرمایا ورابطو، اور اللہ دیاں سرحداں دی حفاظت کرو، اور جسے لے اس نے دین دیاں سرحداں تے حملہ کیتا، میرے امام اور انہوں دے رفقا نے انج دا پہرا دیتا، ورابطو دی بھی تفسیر ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، کربلا کوئی قرآن و حدیث تو ماورا چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ساری اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آؤ میں ایک حدیث پاک تو ایک سوال ہے میرے تے بچپن اچ میرے ذہن اچ بھی ایسی شاید نوجوانہ دے ذہن اچ ہوئے۔ ساڑھا نظریہ جی امام علی مقام نو پتا سی میں کربلا جانا ہے تے شہید ہونا ہے،
پتا سی بندہ کہنے لگا جناب اگر پتہ ہے تو ادھے پہ جاندے تے یہ تے خودکشی نہیں بندی، خودکشی نہیں بندی پہ بندے نو پتا بھی یہ میں جا رہا ہوں تے میں اتنے شہید ہو جانا ہے تے کیا ایسا ہوئے گا؟ اور یہ ایسا سوال ہے کہ ذکر آل محمد تو روکن والے جدوں ایو جی ایک گل چکرن میرا نوجوان اس تے پریشان ہو جائے، وہ محفل چ بوے گا، مصائب سنے گا، فضائل سنے گا، لیکن وہ دے ذہن چ سوال کھٹکے گا کہ کوئی اس تے بارے کہے کہ پتہ سی پھر گئے اے تے خودکشی نہیں۔ میں آکھاں گا نہ سونیا، جڑا اے سوال کردا ہے اے دا مطلب اے وے کہ وہ اللہ دے قرآن نو بھی اچھی طرح نہیں پڑھیا، مصطفیٰ دے فرمان نو بھی وہ اچھی طرح نہیں پڑھیا۔ بچہ بولیا جی حضرت امام علی اصغر نے جی نظرہ امام نو گلاں کیتیاں، کیا ایک غلط ہے؟ حدیث پڑھو، میں ایک حدیث پاک پڑھاں گا نہ سارے سوالاں دا جواب ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماندے نے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مبارک لب ہلے تے حضور نے پرانیاں امتائیں چو ایک واقعہ بیان فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم ملک لہو ساحر، حضور فرمایا پہلی امتائیں یہ بہت طویل حدیث ہے، میں دا خلاصہ بیان کروں گا۔ فرمایا پہلیوں جڑیاں قوماں سی انہیں ایک بادشاہ سی، اور اس بادشاہ دا نام حضرت عبداللہ بن عباس نے دسیا، فرمایا دا نام سی بنجران نامی بادشاہ ہے تے او خدائی دا دعویٰ کرتا سی۔ اے سوال نوٹ کر لو کہ علی اصغر کی میں بولے، اے سوال نوٹ کرو کہ پتہ میں شہید ہونا ہے تے پھر کیا خودکشی نہیں ہے؟ اس سوال نو بھی نوٹ کر میرا نوجوان ساتھی، نوٹ کر لے کہ امام علی مقام تے شہید ہو گئے، پھر حق کیویں زندہ ہویا، قیامت تک حق نو کیویں بچا لیا، دین نو کیویں بچایا؟ کہ مصطفیٰ کریم دا وہ فرمان سن لے، سوالاں دا جواب آئے گا۔ حضور فرماندے نے بادشاہ سی، خدائی دا دعویٰ کردا سی، اور اس نے جادوگر ایک رکھیا سی جیڑا او دی خدائی دے بارے کوئی شگوفے چھوڑ کے کچھ ایٹماں وخا کے تے لوگاں نو مطمئن رکھدا سی۔ حضور فرمانے فلما کبیرہ، جدوں او ساحر جیڑا جادوگر سی بڈھا ہو گیا نا، اس بادشاہ نو آکھیا میں بڈھا ہو گیا، میں مختصر کرنا، میں بڈھا ہو گیا، میں نو کوئی بچہ دے جیڑا کلیور ہوئے، بڑا ذہین ہوئے، میں اس نو جادو سکھا دے ماں تاکہ تیرا کام چلیا روے۔ اس بادشاہ نے ایک بچے نو بھیجیا کہ تو جادوگر کو جایا کر، حدیث پاک مسلم شریف ہے، کوئی کچی گل نہیں ہے۔ حضور فرماندے نے جدوں وہ جاندہ سی نا اس جادوگر کو تے راہ ایک راہب سی، یعنی انج کہہ لو ایک اللہ دے ولی دا ڈیرا سی، وہ بچہ راہ جاندیاں آندیاں اس اللہ دے نیک بندے کول بیٹھا سی، فسمع کلامہ فاعجبہ، اس دیاں گلاں سنیاں تے انہوں تعجب ہویا، خوش ہویا بھی اے گل انجے، اور وہ آندیاں جاندیاں پھر راہب کول بیندہ ہے، انہوں لیٹ ہوندی ہے تے وہ گھر جا کے دسدا ہے میں نے جادوگر لیٹ بھیجیا ہے، جے ادو ادھے جادوگر جانا تو اس اکھنا میں نے گھر والیاں لیٹ بھیجیا ہے۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ بچہ رستے چاہ رہا ہے تے ایک جگہ تے پہاڑاں دے درمیان گزرن دی جگہ ہے، اور وہ بچہ کون ہے؟ اس بچے دا نام عبداللہ بن ثامر ہے۔ وہ بچہ آیا، اس نے ویکھیا کہ اگے دابۃ عظیمہ، ایک بڑا جانور وڈا بیٹھا ہے، انج سمجھ لو کہ بہت بڑا شیر بیٹھا ہے، ببر شیر بیٹھا ہے، لوگاں نو گزرن نہیں دیندہ، لوگ ایک سائیڈ تے کھلوتے ان کے اٹھے تے جائیے۔ بچہ جدوں آیا تو اسا کیا آج میں جانا گا کہ وہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ فَأَخَذَ حَجْرًا، اس پتھر پکڑیا، فَرَمَاهُ، حدیث حضور فرماندے نے اس ماریا نا اس جانور نو، تے مارن تو پہلے اس نے لفظ بولے کہ میں اس راہب دے رب دے نام تے پھینکنا ماں، اگر اے سچا ہے تے اے مر جائے جانور۔ حالانکہ وٹے نال جانور مردہ نہیں، لیکن جدوں اے گل کی تھی کہ حضور علیہ السلام فرماندے نے وٹا پھینکیا تے جانور مر گیا، لوگ گزر گئے، اور اس نے آ کے گل کی تھی اپنے استاد راہب نو، اس کہا بھی ہون تیرے تے امتحان بھی آنا ہی،
جے شان مل گئی ہے تے امتحان بھی آنا ہی تکڑا روی میرا کسے نو نہ دسی میں تیرے ورگے اور بھی بنانے نے حضرات گرامی قدر پھر اس بچے نو اللہ تے ایڈا یقین ہو گیا کہ وہ مڑ اللہ دا نام لے کے کسی انے نو بھوک مارے اللہ اکھی دے چھڑیا اللہ دے نا تے دعا دے چھڑیا تے اللہ کریم کوڑ دے مریض نو شفا دے دیندا جدوں اے بات لوگاں وچ پھیلی تے بادشاہ دا ایک وزیر سی اور اس کہانی نہ سمجھیا جے مصطفیٰ دی حدیث دا مفہوم پہ بیان کرنا بادشاہ اس سے دا ایک وزیر سی اندھا سی کہ انا کی منگے دو اکھیں او تے سنیا ہو سکیا مڑ میں نے بھی لب جانتے کیا بات ہے او آیا اس بچے کولو سکیا میں نے تو شفا دے تے جڑے اللہ والے ہوندے نا او انج نہیں آندے میں دینا بچے نے کہا میں نہیں بلکہ میرے رب بھی تینوں شفا دینی فرمایا تو کافر ہیں اگر میرے رب نو اللہ مننے گا تو تینوں شفا دے گا میں دعا کرساں انا کی منگے دو اکھی ہو سکیا ٹھیک ہے جی اکھی مل دیاں نے تے میں کلمہ پڑھنا اس اللہ تعالیٰ دی توحید دا اعلان کیتا اکھی ملیاں حدیث دے لفظ نے جدوں گیا نا تے بیٹھا اپنی سیٹ تے بادشاہ ویکھیا تے انا سی او سکیا تینوں کی دو لبیاں نے او سکیا میرے رب نے مینوں عطا فرمائیاں بادشاہ نے پوچھا میرے تو علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے او سکیا بادشاہ کملا ہو گیا میرا تے تیرا رب ایک ہی ہے جدا نا اللہ ہے حضرات گرامی حدیث پاک کہ ہویا کی اس نے پھر انہوں پکڑیا ماریا تینوں ایک میں پتہ لگ گئے اس بچے دی طرف بولایا بچے نو پکڑیا انہوں سزا دیتی اس راہب دا چا دسیا بچے دے سامنے انہوں نے حدیث دے لفظ نے راہب دے سر دے وچ رکھ کے نا آرا اس اللہ دے ولی نو دو ٹوٹے کیتا بچہ ڈر جائے لیکن بچہ نہیں ڈریا اس نے آکھیا بچے یا اس دین تو پھر جا کیونکہ ساڑی تیرے تے بڑی محنت ہوئی ہے یا پھر جا تے یا تینوں میں ہلاک کرنا ہے اس آکھیا رب میرا اللہ ہی ہے تو جو کرنا ہے کر لے اچھا حدیث دے لفظ نے انہوں نے پھر ایک جماعت بھیجی فوجیاں دی بچے نو لے کے جاؤ پہاڑ تے اتو دھکا دیو وہ جماعت لے کے جلے بچے نو چڑی نا فوجیاں دی پہاڑ تے چڑی تے بچہ کہنے لگا اللہم اکفنیہم بما شئتا یا اللہ سنیا میں حق دا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تو چاہنا ہے تے انہ وال میرے لو کافی ہو جا ہفتہ بگ گیا حضرات گرامی قدر حدیث پاک دے لفظ نے فرجف بہم وہ پہاڑ انج کمے آئے کہ فوجی گر کے مر گئے بچہ صحیح سلامت ہے فجا شمشیل الملکی او چلدا آ گیا بادشاہ دے دربار دے اندر پتہ کی لگا بے کربلا بیان کرنے والے نو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ والے مخلوق خدا تو نہیں ڈر دے بس اللہ تو ہی ڈر دے اقبال نے بھی یہی گل کی تھی ماں سی واللہ را مسلمان بندہ نیست پیش فرعون نے سرچ افگندہ اللہ والا ڈردہ نہیں کسے تو بھامے وقت دا فرعون ہوئے وہ آ گیا بادشاہ تے مڑ بستی محسوس کی تھی اس مڑ بندے گلے بے انہوں لے جاؤ دریا دے وچلے سن اتھے انہوں سٹو جدوں وچ گئی نا کشتی تے بچے مڑا کہ اللہم اکفنیہم بما شئتا مولا تو چاہنا ہے نا تے میرے لو کافی ہو جا میں تیرے دین دا ہوکا دینا فوجی مر گئے تو بچہ پھر فجا یمشی للمالک کے پھر بادشاہ کو آ گیا ہونو سوالان دا جواب اگلے جملے حاضر ہے سوال کیے کہ کیویں حق نو زندہ کیتا ہے سوال کیے کہ اگر پتا سی کہ تھے میری موت واقع ہوئے گی شہادت ملے گی تو کیا خودکشی نہیں ہے حضرات گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں بچہ آیا نا دوجی ویری تے بادشاہ
ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ, اور حدیث دے لفظ نے انکا لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرک بھی، بچے نے کہا مینوں قتل کرنی تے اوتن تک تو قتل نہیں کر سکتا جدوں تک تو اونج نہ کریں جویں میں تینوں دساں۔ سوال دا جواب آ گیا، اگے اور بھی آئے گا کہ اس بچے نے آکھیا تو مینوں قتل ہی کرنا ہے نا، تے مینوں قتل کر، جویں میں تینوں آنا اونج کریں گا تے میں قتل ہو جاواں گا، میں قتل ہو جاواں گا۔ پتہ لگا ہر ایک دی موت ایک جی نہیں، کئیاں نو اللہ نے اختیار عطا فرمایا۔ اچھا بادشاہ تے جویں پاگل ہو گیا سی، تے اس نے آکھیا بھی دس کیویں کراں؟ تے بچہ کہنے لگا تجمع الناس فی سعید واحد، اے بادشاہ ایدہ طریقہ کارے وے کہ تو ایک وڈے میدان دے اندر اپنی قوم نو جمع کر لے، جدو جمع کر لے تے تسلبنی علی جزعن، تے پھر مینوں ایک تھم دے نال سولی تے لٹکا دے، ثم خذ سہمن من کنانتی، تے جڑا میرا ترکش ہو دے وچوں میرا تیر لے لے، اور اس تیر نو تو قوس دے اندر رکھ لے، کمان دے اندر رکھ لے، تے تو پڑھنا کی ہے جس لئے تو مینوں تیر مارنا ہے، تیر مارن لگیاں تو پڑھنا ہے بسم اللہ رب الغلام، اس بچے دے رب اللہ دے نام تو شروع کرنا وا۔ فرمایا اے پڑھ میں قتل ہو جاواں دا، اور بچے نو سارا پتا ہے کہ میں اتھے قتل ہونا ہے، طریقہ بھی آپ پہ دستا ہے۔ تے جنہوں اے لگے نا بے خود کشی بن دیئے، پہلے اس حدیث دی تشریح کرے گا، اس حدیث تے بولے گا، ایدی تطبیق کرے گا، تے پھر کربلا سمجھ آ جاوے گی۔ یہ قرآن و حدیث چھڑیے تے مڑ کربلا سمجھ نہیں ہوندی۔ حضرات گرامی قدر، بادشاہ نے گل سنی ہو سکے تے سوکھا طریقہ ہے میں نے مارنا۔ فجمع الناس، اس لوگاں نو جمع کیتا فی سعید واحد، ایک بڑے میدان وچ، اور اس بچے نو اس نے سولی تے لٹکا دیتا۔ عام بندہ پھانسی نال بھی مر جاندا ہے، لیکن اللہ دا نیک بندہ سی نا، پھانسی تے لٹکیا تے جان نہیں، جڑی اس آکھی آئی اللہ او دی آکھی تے ہی مور لا کے تقدیر بنا دیتی سی۔ جڑا حضور فرمایا ہے نا کہ اللہ دی زمین تے کچھ بندے ایسے نے لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر وہ اللہ تے کوئی قسم اٹھا لین تے اللہ انہاں دی قسم پوری فرما دیندا ہے۔ سولی تے چڑھے ہے جے بچہ بہت نہیں ہو رہا، لوگ جمع نے بھی ساڈا بادشاہ اپنے دشمن نو مار رہا ہے۔ ایک گل اگے بادشاہ تے بچے دی ہوئی سی، پھر بادشاہ نے ان دے ترکش چو تیر لیا، تیر لے کے کوس وچ رکھیا، تے جدوں تیر چھڈن لگا ہے پڑھدا ہے بسم اللہ رب الغلام، اللہ دے نا تو جیڑا اس بچے دا بھی رب ہے، اور اس نے تیر ماریا تے بچے نو لگا کتھے فی صدغہی، کن پٹی تے بچے نو لگا۔ حدیث دے لفظ نے مصطفیٰ کریم او دی شہادت دا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ حضور فرماندے نے فوادہ یادہ علی صدغی، اس بچے نے کن پٹی تے نہ اپنا ہاتھ رکھیا، فماتا تے جان اللہ دے حوالے کر دیتی۔ ہن اس حدیث وچ کیا خودکشی ہے؟ نہیں، کیونکہ اگلے جملے اس تو اگلے پہ دستے نے کہ اس جڑا اپنی جان دے کے کم کیتا ہے وہ بڑا عظیم کر گیا۔ حضرات گرامی قدر جدوں بچے نے جو دسیا اس نے وہ پڑھ کے ماریا، او دا تیر ماریا وچ لفظ کی سی بسم اللہ بسم اللہ۔ جدوں عوام نے سنیا کہ بچہ اندے کولوں پہاڑ تے نہیں مریا، دریا دے وچ نہیں مریا، انجی مریا جدوں اللہ دا نام لے آئے، فقال القوم آمنا برب الغلام، پوری قوم بولی کہندی ہے بادشاہ تو جھوٹا ہے، اسی اس بچے دے رب اللہ تے ایمان لے آئے۔ گویا کہ جدوں اس بچے نے اپنی قربانی دیتی تے عوام دی زبان تے جاری کروا دیتا، لا
الہ الا اللہ، پڑھیے لا حضرات گرامی قدر، اے حدیث جدوں میں پڑھی تے مینوں کربلا سمجھ آ گئی کہ امام علی مقام جدوں گئے نے اپنے اُتے جڑے ظلم سی انہاں دا پتہ سی، آپ نے جڑے ظلم سہنے اور آپ نے اللہ دی سرحداں دی حفاظت کیتی ہے، قرآن تے بھی عمل کر دیتا ہے تے آپ نے کربلا وچ اپنی قربانی دے کے عوام نو حق اور باطل دی تمیز بھی سکھا دیتی ہے۔ اللہ دا قرآن پھر سن لو، اس آیت تے عمل کیتا اور بڑیاں آیتاں نے، لیکن اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مسلم شریف دی حدیث پاک دا بھی پتہ چل گیا، اس تے بھی عمل ہو گیا، اور پھر جدوں میرے امام نے ایک قربانی دیتی ہے، انجی سمجھو جی میں ماچس دی ایک تیلی ایک دیا جلان دی ہے، وہ تیلی اپنی تے قربانی دے دین دی ہے، لیکن اگا لکھاں چراغ جلا دین دی ہے۔ میرے امام نے کربلا قربانی دے کے دنیا نو پیغام دیتا ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی، باطل کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی، وہ مرد حق وہ ہے در ثانی، حسین ہے وہ مرد حق وہ ہے در ثانی۔ اور او کربلا دا میدان اتھے صبر دی بھی انتہا ہے، صابرو دی بھی انتہا ہے، رابطو دی بھی انتہا ہے۔ اگے اللہ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تسی متقی بن، تسی فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ میرے امام نے کربلا قربانی دیتی تے کامیابی انج دیئے کہ آج تک اور قیامت تک زمانہ یزید نو لانتی آکھے گا، حسین نو سلام کردہ روے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، کربلا دا بھی پیغام ہے، قرآن ہے، سورہ الفرقان دا اختتام ہے۔ اللہ فرماندہ جڑے او کربلا یا دیگر شہداء گئے نے نا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ سانو اس دا کوئی افسوس نہیں کہ انہاں نو شہادت ملی ہے، یہ تے مقدر سی انہاں دا، ذکر کردے ہیں انج پیار تو آنسو آ جانا۔ فرمایا انہاں دا تے مقام اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنہ صبر کیتا ہے نا، مڑ اللہ کریم اس صبر دے بدلے انہاں نو جنت وچ بھی اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور میرا رب اتھے بھی انہاں نو اپنے اللہ سلام دے نظرانے بھیجے گا۔ اس تو اگلی آیت ساڑھے واسطے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، فرمایا اے لوگو، حضور نو فرمایا اللہ نے کہ لوگاں نو آکھو اگر تسی عمل نہیں نہ کرو گے، اللہ دی عبادت نہیں کرو گے تے اللہ تعالیٰ دوڑی کوئی قدر نہیں فرمائے گا۔ قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ حضرات گرامی قدر، کربلا دا اے بھی پیغام ہے کہ لوگوں خودکشی بھی نہیں ہے، حق بھی بچیا ہے، لیکن قرآن دستا ہے کربلا دا پیغام ہے کہ صرف کربلا سننی نہیں، صرف اس تے آنسو نہیں بہانے، بلکہ اپنی عملی زندگی دے اندر حسینی بنے گا تو پھر میرے امام دی بارگاہ دے اندر جنت چالا مقام ہو جائے گا۔
سمجھی نہیں کسی نے عظیمت حسین کی، ایک کھیل بن گئی ہے شہادت حسین کی۔ حضرات گرامی یہ پیغام آخر تے 10ویں رات نو دتا جا رہا ہے کہ لوگوں اس کربلا دی دھرتی تے امام نے قرآن دی تفسیر کی تھی، قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اتنے غم ہندیاں بھی جی آل محمد نے عبادت چھڑی یہ تے گل کرو جی انہاں عبادت مڑ بھی نہیں چھڑی، نماز پھر بھی نہیں چھڑی، صبر پھر بھی نہیں چھڑیا، تے او حسینی سچا نہیں جیڑا عمل تو کوسوں دور ہوئے تے آکھے ہائے میں حسینی ہاں، نہ حسینی ہوئیے جیڑا نماز اور پورے دین دا پابند ہوئے اور پھر امام نال محبت کردہ ہوئے او دا بیڑا پار ہی پار ہے۔ حضرات گرامی قدر اس عبادت دا منظر کیسا ہے؟ تسی اگے سماعت فرمایا ہے کہ رات جڑی پچھلی گزری ہے 9 محرم الحرام دا دن گزریا، 10 دی رات نو ساریاں معتبر تاریخاں دے اندر لکھی آیا ہے میرے امام دے خیمیاں دے بار مٹھی مٹھی آواز ہوندی ہے جویں شہد دے مکھیاں دے چھتے دے قریب آواز ہوندی ہے۔ وجہ کیے وہ آواز سی کوئی اللہ دا قرآن پیا پڑھدا سی، کوئی مصطفیٰ دا فرمان پیا پڑھدا سی، کوئی حضور تے درود پیا پڑھدا سی، کوئی تبلیغ کردہ پیا سی، کوئی تبلیغ سندہ پیا سی، تے دنیا نو پیغام ملیا لوگوں چاہے کربلا جنیاں سختیاں آ جان عبادت نہ چھوڑنا، اے کربلا دا پیغام ہے، حق دا ساتھ دینا اے کربلا دا پیغام ہے، اور ظلم دے اتے صبر کرنا اے کربلا دا پیغام ہے۔ حضرات گرامی قدر اتے صبر کنہ ہویا ہے، کنہ صبر ہویا ہے، انہا صبر ہویا ہے کہ جنہ انج سمجھو کہ کائنات اگے کدی انج ہویا ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو بعد دی گل ہے، انہاں ورگا تے کوئی ہو نہیں سکتا، انہاں تو بعد دی گل ہے، ایڈا صابر اور کائنات نہ اگے کوئی ہویا ہے تے نہ کوئی ہونا ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھو نا صبر کیسا ہے کہ ابراہیم نے جدی بنیاد رکھی، سید اس تے محل اسار دیتا۔ کائنات پہلے ایسی کہ بیٹیاں نو کون قربان کردہ ہے، لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری رکھی، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، پیشانی دے بل لٹا کے چھری چلا دیتی ہے۔ اے بنیاد رکھی جا رہی ہے، تکمیل جا کے کربلا دے میدان چو گئی ہے۔ ابراہیم نے جدی بنیاد رکھی، سید اس تے محل اسار دیتا۔ عبدالقادر صبر دی حد اتے حسین نے جندرائی مار دیتا۔ جاندیاں جڑا فرمایا ہے، مصطفیٰ دا فرمان سنایا ہے، اپنی بہن نو اور دیگر خیمے والے انو میرے امام نے خطبہ دیتا ہے، فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا۔ اے خیمے والے ہو سن لو، اتھے ظلم بڑھائے ہو رہا ہے، لیکن صبر اس تو بھی وڈا کرنا جے کہ مسجد نور دے ممبر تے بے کے بھی حضور دے غلام جدو قرآن پڑھن یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے آل محمد خیام آل محمد دے باسیو صبر ان کرے آجے کہ دنیا نو قرآن جڑا صابر ہوئے کہ صبر کر کے دشمن تے حیبت تاری کرنی ہے دی تفسیر مل جائے۔ ان دی تفسیر کیتی ہے کہ حضرات گرامی قدر کہ ویکھیا کربلا دے وچ کہ خیمے خواتین نے میرے امام دیاں بیویاں بھی نے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، دیگر انہاں دیاں خادمہ بھی نے، لیکن ایدے کربلا آپ دا سر مبارک دھڑ تو جدا ہویا ہے کہ صرف ایتے
ظلم بس نہیں ہویا میرے امام دے دھڑے دھڑ پیا ہویا ہے وہ لاشا مبارک ہے امر سعد کے اندر ہے وہ وڈے وڈے سما والے موٹے گھوڑے لے کے آؤ انہاں پوچھیا کی کرنا ہے اسا کیا لین بنا لو اس تے جس میں اتھر دے اتے اپنے گھوڑے ٹورو حضرات گرامی بار انجوے کوئی انج ویکھے بھیڑا کو صبر نہیں ہوندا کسے اور کو صبر نہیں ہوندا لیکن آل محمد نے خیمیاں وچوں آواز بھی اچھی نہ کر کے دسیا ہے لوگوں جڑا حضور فرمایا ہے قرآن تے میری اہل بیت نو نہ چھڈیا جے فرمایا قرآن چلا حکم دیتا ہے اہل بیت او دی تفسیر فرما چھڈی ہے حضرات گرامی قدر اور پھر اگر دردناک منظر محسوس کرو آخری گلہ کر رہا دردناک منظر ہے کہ کربلا دے اندر وہ صفاق یزیدی انہوں نے لاشاں دی بھی بے حرمتی کیتی ہے حالانکہ کوئی مسلمان انج نہیں کردہ حضور نے منع فرمایا ہے بلکہ فقدہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی قاتل نے مقتول نو 100 ضرب مار کے بھی قتل کیتا ہوئے تے قاضی جدوں نو سزا دے وے تے اکو ضرب دے نال قاتل نو مار دیو بھاویں قاتل ہے لیکن انسان ہے او دے تے ظلم نہ بن جائے انسانیت دیاں قدراں پامال نہ ہو جان لیکن او یزیدی اتنے صفاق نے اتنے دنیا دار نے دین تو اتنے دور نے کہ علی اکبر دی لاش تے بھی گھوڑے دوڑائے نے میرے امام نکال کے لے گئے قاسم دی لاش تے بھی گھوڑے دوڑائے میرے امام لے گئے حضرت عباس دی لاش تے بھی گھوڑے دوڑائے میرے امام لے گئے لیکن کربلا آج 10 دن گزرے آئے لوگوں ایک ایسا منظر ہے اللہ تبارک و تعالی جاندہ حکمتاں کی نے دنیا نے قرآن دی تفسیر تو سکھی ہے کہ حضرات گرامی قدر اے تے لاشیاں تے گھوڑے دوڑے میرے امام خیمیاں چلے گئے لیکن میرے امام دے لاشے تے گھوڑے دوڑ دینے خیام آل محمد کوئی ایسا نہیں بچیا جڑا آکے 22,000 دے لشکر تو امام دا لاشا لے کے جاوے لیکن قربان جاوائے تے اے بھی منظر ہے اے تے اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیتا ہے کہ آپ نو شہادت دا اعلیٰ مرتبہ اور جس شہید دا مسئلہ بنایا جائے او دے جسم نو جنہ نقصان ہوئے او نہیں ہوتا درجہ بلندے جنہوں حضور فرمایا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ شہادت بھی ایڈی دردناک عطا فرمائی ہے لیکن جس گلتے میں غور کروانا چاہ رہا کہ ویکھو تے صحیح خیمیاں دے اندر قرآن تے کیویں عمل ہے کہ بیمار عابد جدوں اکھاں چوں آنسو تیز ہوئے ہچکی بننی ہے حالانکہ بیبیاں دا حوصلہ گھٹ ہوندا ہے لیکن تاریخ دیاں معتبر کتاباں دسدیاں نے کہ ثانی زہرا سیدہ زینب بولیاں تے گل اپنے کولوں نہیں کیتی علی حضرت علی اوسط زین العابدین دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا زین العابدین تینوں پتہ نہیں اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین جدو یہ فرمایا تے حضرت علی اصغر حضرت امام زین العابدین آپ سرکار نو چین آیا تے ایک سوال کیتا پھپو اتنا صبر ہے صبر مکے گا کدوں ساڑھے دکھڑے سنے گا کون فرمایا بیٹا گھبرا نہیں جدو مدینے جاوانگی نانا پاک دے روزے تے بیٹھ کے سارے دکھڑے سنا لوانگے کیویں پہنایاں سی عابد نو کڑیاں جویں پردے داراں سی اٹھاں تے چڑیاں لگیاں کیویں قیامت دیاں گھڑیاں میں نانے نو جا کے سناواں دی میں سونے نو دکھڑے
فرمایا اے زین العابدین تو ہجے صبر ہور کر لے، جدوں اسی مدینہ پاک چلے جاواں گے تے نانا مصطفیٰ دی روح اگے بھی ایتھے موجود ہے، لیکن اتھے اسی دکھڑے سنا کے مصطفیٰ تو داد لے لئی، قرآن و حدیث تے عمل ہو گیا تے ساڑیاں قربانیاں دا مل پہ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایک کربلا اس دے اندر دین دی بقا ہے، اس تو یاکھیا گیا کہ میرے امام نے ایک ایسا کرائیٹیریا عطا فرما دیتا، دس دیتا کہ لوگو اے کربلا دا میدانے اودے بھی ہیں بندے ہی، ایدے بھی بندے نے، لیکن انہوں دنیا نال بڑا پیارے، دنیا دے مال نال بڑا پیارے، تے جیڑے ایدے نے انہوں سیدہ زہرا دے لال نال بڑا پیارے۔ اللہ پاک ساڑھے دل دنیا دی محبت کم فرمائے اور اپنی محبت دا، اپنے پیاریاں دی محبت دا اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔